وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اب یہ قرآن مجید کا جو فلسفہ تاریخ ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے یہ، اور یہ مضمون کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اہم آیات دو مقامات پر ضرور آتی ہیں، تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتا تو تمام صومعے اور گرجے جو ہیں وہ بھی منہدم کر دیے جاتے، اور خانقاہیں ختم ہو جاتی، اور سینیگوگ یہودیوں کے ختم کر دیے جاتے، اور مسجدیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک معاشرہ جب فاسد ہو جاتا ہے، اس فاسد معاشرے کو جب تک ختم نہ کیا جائے تو فساد تو بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ گینگرین ہو گیا بازو میں، تو گینگرین یہاں ہوا ہے، بازو یہاں سے کاٹتے ہیں، مبادا یہ پورے جسم کو متاثر کرتے، اس کا زہر پھیل جائے تو جان بچنی چاہیے، ہاتھ جاتا ہے تو جائے۔ گینگرین اگر پیر میں ہوا ہے تو پوری ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، کہ اس لیے کہ اس سے اگر پورا جسم بچ سکتا ہو سوائے ٹانگ کے تو ٹانگ کی قربانی دی جائے۔ اسی طرح جب کوئی معاشرہ فاسد ہو گیا، اس میں گند ہے، فسق ہے، فجور ہے، ظلم ہے، استبداد ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ذریعے سے ان کو شکست دلواتا ہے، ان کے اوپر عذاب لاتا ہے، انہیں ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا باغوں میں، لانز میں یہ پتے گرے ہوئے ہیں، یہ تنکے پڑے ہوئے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ جھاڑو دے کر گھاس پر سے وہ پتے اور وہ تنکے ان کے جلا ایک جگہ کر کے ان پہ ڈھیر بھی آگ لگا دیتے ہیں، ورنہ یہ تو خراب کر رہے ہیں، اس باغ کے یا اس باغیچے کا حسن خراب ہو رہا ہے، یہ پتے سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تمدن فاسد ہو جائے، جو قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں خیر کا کوئی عنصر نہیں ہے، پھر اسے کوڑے کرکٹ کی طرح جلا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کسی اور قوم کو استعمال کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم مسلمان ہو، چاہے وہ قوم بھی غیر مسلم ہے، لیکن اتنی فاسد نہیں، اتنی گری ہوئی نہیں ہوتی، ان کے ذریعے سے اس تمدن کا خاتمہ کرنا۔ اگر نہ کیا گیا ہوتا تو گویا کہ خدا پرستی کا دنیا سے خاتمہ ہو جاتا، اور خدا پرستی ہی کے لیے ایک زمانے میں گرجے بنتے تھے، صومعے بنتے تھے، خانقاہیں بنتی تھی تو خدا پرستی کے لیے۔ سینیگوگز یہودیوں کے بنتے تھے، صلوات سلوتا کہتے، سلوتا سینیگوگ، اور مسجدیں، یہ سب کے سب ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچتا۔ یہ ہے مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے۔